औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ वो है एक नहायत मुफीद और मौसमी फल के मुतालिक जो इस वक्त मार्केट में वाफिर मकदार में दस्तयाब है। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में तरबूज के फ़वाइद और तरबूज के खाने से हमें किन बीमारियों की तकलीफ़ कम करने में मदद मिल सकती है उसके मुतालिक बताऊँगी। जैसा कि तरबूज पट्ठों के निज़ाम को मजबूत बनाते हैं, जिस्म की नमकियात को कंट्रोल करते हैं। तरबूज का जूस जिस्म को पानी पहुंचाने का काम अंजाम देता है। तरबूज के बीज भी फ़ायदेमंद हैं और तरबूज के बीजों में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। तरबूज का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करता है। तरबूज बीनाई के लिए भी मुफीद है। तरबूज का इस्तेमाल इन्फेक्शन से भी बचाता है। तरबूज खाने से खूबसूरती में भी इजाफा होता है। तरबूज खाने से कैंसर जैसी बीमारी से भी हिफाजत मिलती है। तरबूज निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है और तरबूज शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं। और इसी तरह तरबूज का इस्तेमाल जिगर और गुर्दों के लिए भी नहायत मुफीद है। तरबूज तेज़ाबियत और स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद देता है। तो आइए इन सब की तफसील जानते हैं। इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखें, यकीनन ये आपके लिए नहायत मददगार साबित होगा। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तरबूज के फ़ायदे और इनके अज्जा और ये किन अज्जा पर मुश्तमिल है। ये एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ख़जाना है हमारे लिए। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में इस फल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तरबूज इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। गर्मियों के मौसम में आने वाला ये फल न सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि कई बीमारियों से बचाता है। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा मसला डिहाइड्रेशन है, लेकिन तरबूज इस मसले से निमटने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इस फल में 92% वाटर मौजूद होता है, जिसकी वजह से जिस्म को मुनासिब मिक़दार में हाइड्रेशन मिलती है और आप कई तरह के जिस्मानी मसाइल से महफूज रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पानी से भरपूर फल है जिसमें 92% पानी है, जो इस गर्मी के मौसम में जिस्म को पानी फराहम करने में मददगार साबित होता है। तरबूज में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B6 जैसे ग़िज़ाई अज्जा के साथ एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात भी मौजूद होती हैं जो कि जिस्म की ज़रूरियात के लिए अच्छी होती हैं। अब आइए जानते हैं तरबूज के फ़ायदे। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर एक ऐसा फल है जिसमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं। तरबूज में विटामिन 1 से विटामिन B5 और उसके साथ विटामिन B6 पाया जाता है, जो दिन भर एक इंसानी जिस्म को मुतहर्रिक रखने में अपना अहम किरदार अदा करता है। तरबूज हमारे पट्ठों के निज़ाम को किस तरह मजबूत बनाता है। एक तहकीक के मुताबिक इसको खाने से बदन में दर्द और तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। और इसके अलावा अगर आप किसी किस्म के खेल की मशक शुरू कर रहे हैं और मुनासिब दर्द और तकलीफ़ को कम करना चाहते हैं तो बाकायदगी से तरबूज का इस्तेमाल करें। ये दर्द तकलीफ़ में एक दवा की तरह काम करते हैं। तरबूज जिस्म के नमकियात को कंट्रोल करता है। गर्मियों में हम सबको पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, ताहम सख्त गर्मी के बाइस ज़्यादा मिक़दार में पानी पीने के बावजूद इंसानी जिस्म में पानी की कमी रह जाती है। लेकिन माहिरीन तिब के मुताबिक तरबूज में ऐसी जुज़ियात पाई जाती हैं जो न सिर्फ गर्मी कम करने में मदद देती हैं बल्कि वो इंसानी जिस्म में पानी की नमकियात को भी कंट्रोल करती हैं। तरबूज चर्बी यानी फैट को कम करने में मावन साबित होता है। तरबूज इंसानी जिस्म की इजाफी चर्बी को कम करने में मावन साबित होता है। वो किस तरह? तरबूज में मौजूद एमिनो एसिड्स कैलोरीज जलाने में मदद देते हैं। जिस्म में पानी की मिक़दार सतह पर रखने में ये अहम किरदार अदा करता है। ख़ास तौर पर बढ़ी हुई तौन से निजात में कामयाबी के लिए तरबूज का इस्तेमाल नहायत मुफीद करार दिया जाता है। इसी तरह तरबूज का जूस जिस्म को पानी पहुंचाने का काम करता है। माहिरीन पेट की चर्बी को कम करने के लिए ख़ास तौर पर इस मशरूब के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। तरबूज में मौजूद ख़ास सेल्स
ایسی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے جو جسم میں چربی بننے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح تربوز کے بیج بھی نہایت فائدہ مند ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تربوز کے ساتھ ساتھ اس کے بیج بھی بے انتہا افادیت کے حامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق بیجوں میں بھی غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ مختلف صحت بخش فوائد پائے جاتے ہیں۔ تربوز کے بیج پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں اور تربوز کے بیجوں میں اہم معدنیات فاسفورس، آئرن، پوٹیشیم، سوڈیم، کاپر اور مینگنیز اور زنک شامل ہوتے ہیں۔ تربوز کے بیجوں کو استعمال کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ تربوز کے بیج دھو کر دھوپ میں سکھا کر استعمال کریں۔ تربوز کے بیجوں میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جو لوگ علیحدہ سے پروٹین نہیں لے پاتے وہ اس کے بیجوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی پروٹین کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تربوز کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تربوز کھانا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ تربوز کا استعمال ہڈیوں کی ایک بیماری آسٹیوپروسس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بیماری انسانی ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے اور بھربھرا کر دیتی ہے، اور تربوز کے بیج انسانی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور پٹھوں کی کمزوری سے بھی بچاتے ہیں۔ اسی طرح تربوز بینائی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تربوز بینائی کے لیے بھی ایک اہم خزانہ ہے۔ تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین موجود ہوتا ہے جو آپ کی بینائی کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں میں سوزش جیسی شکایات سے بھی بچاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بڑھتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں بینائی کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ تربوز کا استعمال مضبوط نظر کے لیے نہایت مفید قرار دیا گیا ہے۔ تربوز نظر کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی قوت فراہم کرتا ہے، کیونکہ نظر کے ساتھ دماغ کا تعلق ہوتا ہے۔ تربوز کا استعمال ہمیں مختلف قسم کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ انسانی جسم میں پیدا ہونے والے انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اپنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تربوز میں مختلف وائٹامنس اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ ہونے والے انفیکشن کا بروقت خاتمہ کرتے ہیں۔ تربوز میں موجود لائکوپین اور وائٹامن سی اینٹی انفیکشن اجزاء ہیں جو کہ موسمی تبدیلیوں سے ہونے والے انفیکشن کو روکنے کے لیے نہایت مفید ہیں۔ اسی طرح خوبصورتی کی بات کریں تو تربوز کھانے سے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تربوز کا استعمال انسانی جسم کو طاقت بخشتا ہے اور بالوں کو بھی صحت مند بناتا ہے۔ اس کے علاوہ تربوز کو کھانے سے چہرے پر ایک رونق اور تازگی سی آ جاتی ہے اور جلد بھی تر و تازہ اور شاداب نظر آنے لگتی ہے۔ تربوز میں وائٹامن اے اور وائٹامن سی کی موجودگی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور یہ جلد اور بالوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح کینسر جو ایک مہلک بیماری ہے اور اس بیماری میں بھی تربوز کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تربوز کے پھل میں کیوبین جیسا ایک مادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو انسانی جسم میں کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ تربوز میں لیکوبین کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو جسم میں کسی بھی قسم کے کینسر کے خطرے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح تربوز نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مفید ثابت ہوتی ہے، اور تربوز میں موجود فائبر بھی ہاضمے کے نظام کی کارکردگی بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ قبض کی روک تھام بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، شوگر یہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے۔ شوگر کے مریض اور تربوز کے پھل کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں؟ کسی بھی پھل میں مٹھاس شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور کیونکہ اس میں موجود گلائسیمک انڈیکس GI شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس والی غذا کا آپ کتنا حصہ کھانے سے گلوکوز آپ کے خون میں کتنے وقت میں جذب ہو سکتا ہے، اسے گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں۔ کسی بھی پھل میں مٹھاس سے زیادہ اس میں موجود گلائسیمک انڈیکس GI
شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس والی غذا کا کتنا حصہ کھانے سے گلوکوز آپ کے خون میں کتنے وقت میں جذب ہو سکتا ہے، اسے گلیسیمک انڈیکس کہتے ہیں، اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ مفید ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شوگر کے مریض کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے۔ اگر اس صورت میں شوگر لیول ڈاؤن ہو تو میٹھے پھل وغیرہ کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن شوگر کے مریضوں کے لیے صرف 15 گرام کاربوہائیڈریٹس کسی بھی پھل کے ذریعے سے جسم میں حاصل کرنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار لی جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم تربوز کے پھل کو دیکھیں تو اس کے سوا کپ تربوز میں 15 گرام کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذیابیطس کے مریض بھی اسی مقدار میں تربوز کو کھا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص مقدار سے تجاوز کر جانا ان امراض کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تربوز میں گلیسیمک انڈیکس موجود ہوتا ہے، لیکن گلیسیمک لوڈ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اگر سوا کپ کے قریب ہی شوگر کے مریض تربوز کھائیں تو یہ ان کی صحت کے لیے قابل قبول ہے۔ اسی طرح تربوز کا استعمال جگر اور گردوں کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ تربوز پیشاب کی روانگی کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، مگر یہ گردوں پر کسی طرح سے بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح یہ پھل جگر اور دیگر افعال جیسے امونیا کے اخراج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس میں خرابی کی صورت میں اضافی سیال مواد بڑھتا ہے اور گردوں پر بھی دباؤ آنے لگتا ہے، لیکن تربوز کا پھل گردوں پر بوجھ پڑے بغیر اپنا کام نہایت بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے، اور تربوز تیزابیت اور اسٹریس کو دور کرنے میں کس طرح مدد دیتا ہے۔ تربوز کا پھل انسانی جسم میں نہ صرف پانی کی کمی کی مقدار اور جسم میں ہونے والی نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے، بلکہ اس پھل میں شامل خصوصی جزیات تیزابیت اور اسٹریس کو بھی ختم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھے تربوز کے وہ فائدے جو میں نے اپنے پروگرام میں پیش کیا۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔